ویلکم ٹو دا بائبل ڈسکوری۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی محبت کا، آپ لوگوں کے پیار کا، اور جس طرح آپ لوگ اس چینل کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ برکت حاصل کی ہوگی۔ آج ہماری دعا کے سلسلے کی 10ویں ویڈیو ہے، اور یہ آج ہماری دعا کے مضمون کی آخری ویڈیو ہے۔ ہم نے دعا کے متعلق بہت کچھ سیکھا۔ سب سے پہلی ویڈیو جو ہم نے بنائی وہ اس میں ہم نے سیکھا کہ دعا کیا ہے۔ دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا ہے۔ پھر دوسری ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم کیوں دعا مانگیں۔ تیسری ویڈیو ہماری تھی کہ ہم کس وقت دعا مانگیں، اور چوتھی ویڈیو تھی ہم کن باتوں کے لیے دعا مانگیں، اور پانچویں ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ہم کیسے دعا مانگیں، اور چھٹی ویڈیو میں ہم نے دعا کے جواب میں کون کون سی باتیں حائل ہوتی ہیں اس کے بارے میں سیکھا، اور ہماری 7ویں ویڈیو ایمان کی ترقی پر تھی، اور 8ویں ویڈیو میں ہم نے دوسروں کے ساتھ مل کر دعا مانگنا سیکھا، اور کل جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے دعا کے جواب میں دعا گو ہائڈ کے بارے میں سیکھا، اور آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ دعائے ربانی کے متعلق ہے جو ہمارے یسوع نے، خداوند یسوع نے ہمیں سکھائی۔ آج ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ کریں گے اور اس کا غور کریں گے، اور اس کے اصل مقصد کو بائبل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد جو ہمارا اگلا سلسلہ شروع ہوگا وہ ہوگا عہد عتیق پہ ایک نظر، یعنی پرانے عہد نامہ کے جو بادشاہی نظام تھا یا قاضیوں کا نظام تھا، ان میں انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی اور کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی غلطیوں پہ پچھتاوا کیا اور خداوند کے آگے جھکے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو آخری دم تک اپنی غلطیوں پہ پچھتائے نہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو مختلف روگ لگ گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو مرے لیکن کسی کو آج تک ان کی قبر کا پتہ نہیں کہ کہاں ہے۔ تو ہم اسی بات پہ، یعنی پرانے عہد نامے میں اسیری کا زمانہ، بنی اسرائیل کا زمانہ، بادشاہت کا زمانہ، شمالی سلطنت کا اور جنوبی سلطنت کا، اور یہ سلطنت دو حصوں میں کیسے بٹی، ہم یہ ساری باتوں پہ غور کریں گے۔ اگلا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بھی 10 ویڈیو پہ مشتمل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح یہ دعا کے سلسلے سے آپ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، برکت حاصل کی، امید کرتا ہوں کہ اگلے سلسلے میں بھی آپ لوگ بہت زیادہ برکت حاصل کریں گے۔ آئیے ہم آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کچھ تھوڑی لمبی ہونے والی ہے۔ ہم نے متی 6 باب میں پڑھا کہ یسوع اپنے شاگردوں کو سکھا رہا تھا کہ کس طرح دعا مانگی جائے۔ دعا کے بارے میں انہیں مختلف باتیں بتا کر اس نے انہیں نمونہ دیا کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ جو دعا اس نے انہیں سکھائی وہ عموماً دعائے ربانی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہم کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور امید ہے کہ ہر کسی کو یہ زبانی یاد ہوگی، اور بچپن سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس سے ہم دعا کے متعلق بہت سی باتیں معلوم کریں گے آج، جو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، ایون بچپن سے سیکھ چکے ہیں۔ میرے ساتھ اس کو دہرائیں۔ یسوع نے کہا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ بریائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی،
قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اگر اس دعا کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو آپ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں، تو دعا مانگنے کا اچھا طریقہ ہے، لیکن بعض اوقات لوگ بغیر سوچے سمجھے اسے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگنی ہے، لیکن یسوع کا یہ مطلب نہیں تھا۔ آئیے اس دعا کا غور سے جائزہ لیں۔ اس کے کئی حصے ہیں۔ اگر ہمیں اس دعا کے حصے معلوم ہوں تو ہم نہایت سوچ سمجھ سے اس دعا کو استعمال کریں گے، اور حصوں کے استعمال سے ہمیں دیگر دعاؤں میں مدد ملے گی۔ تو چلیں ہم پہلے حصے پہ غور کرتے ہیں، اور وہ ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یہ حصہ ظاہر کرتا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ہم کس سے مخاطب ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس کے متعلق کیا احساسات ہوں گے۔ وہ ہمارا باپ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیں پیار کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم نے توبہ کی ہے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، تب ہی ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں۔ غور فرمائیں کہ اس کے متعلق کون خدا کے فرزند بن سکتے ہیں۔ پہلا یوحنا 1 اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ ابھی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا سب لوگ خدا کے فرزند ہیں؟ یہ آپ اس کا جواب دیں۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یوحنا 1 اور اس کی 12 آیت، اگر خدا ہمارا باپ ہے تب ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور ہم اس سے اپنے دل کی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا باپ کہاں ہے؟ کیا وہ ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ ہاں، وہ ضرور ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دعا کہتی ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ مگر یہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ وہ آسمان پر بھی ہے، گو وہ ہمارا باپ ہے، تاہم وہ آسمان و زمین کا خدا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ دعا کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہم خدا کی تعظیم کا اظہار کیوں کر سکتے ہیں؟ توہم پرست مزاروں اور درگاہوں پر جا کر تعظیم کا اظہار، نظر نیاز دیتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ہم خدا کی تعظیم کا اظہار اس کی عظمت کی حمد و تعریف کرنے اور اس کی دی ہوئی تمام برکات کا شکریہ ادا کرنے سے کر سکتے ہیں۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ان ساری برکتوں اور ساری نعمتوں کا شکر کریں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ جب ہم شکر کر چکیں تو پھر اس سے مانگیں جو دعا یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، کہتی ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سب چیزوں سے اہم چیز جو مانگنی چاہیے یہی ہے۔ ہمیں اپنے لیے چیزوں کی زیادہ فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ یسوع نے شاگردوں کو سکھایا کہ اس کی نسبت اور زیادہ اہم چیزیں بھی ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مسیح نے پھر اس کا تذکرہ متی 6 اور 33 آیت میں کیا ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کچھ مانگیں، اور اگلے حصے میں جو ہی ہم پہنچتے ہیں تو وہ ہے ہماری
روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ ہمارے باپ کو ہماری جسمانی ضرورتوں کی بھی فکر ہے، وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں دیتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ اس کی خواہش ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں اسی کی طرف سے ملتی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی روحانی ضروریات کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اس دعا میں ہم سیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ گناہوں کی معافی کے لیے خدا سے التجا کرنا دعا کا ایک حصہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا کرنا ضروری ہے۔ خدا نہ صرف ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ہمیں فتح بھی دینا چاہتا ہے تاہم آئندہ گناہ نہ کرتے رہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ اگر ہم دعا مانگتے ہوئے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے، تو خدا ہماری مدد کرنے اور آزمائش پر غلبہ پانے کے لیے ہماری مدد کرے گا۔ اگر آپ پہلا کرنتھیوں 10 باب اور 13 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ غور کریں کہ یسوع نے شاگردوں کو خود دعا سکھائی۔ اس کے آخر میں پھر تعریف کے الفاظ ہیں، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ ایک لفظ ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں کے آخر میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ آمین کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ اس لفظ سے دعا ختم ہوتی ہے۔ نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مفہوم ہے ایسا ہی ہو۔ جب آپ آمین کہہ کر دعا ختم کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جیسے دعا مانگی ہے ایسا ہی ہو۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کے لیے دعا مانگتے ہیں جن کے حقیقتاً آرزومند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا نہیں مانگتے۔ جب ہم آمین کہتے ہیں اور سچے دل سے کہتے ہیں تو ہم دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ دل کی گہرائیوں سے وہ الفاظ جو آپ کو خداوند دے، وہ الفاظ نہیں جو ہم نے رٹے ہیں۔ رٹے رٹائے الفاظ دعا میں ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ وہ الفاظ استعمال کریں جو آپ کو رویا کی شکل میں ملتے ہیں، جو آپ دوسروں کے لیے ایک بوجھ رکھتے ہیں، جو آپ دوسروں کے لیے ایک احساس رکھتے ہیں، اور وہ الفاظ بنا کر اپنے منہ سے نکالیں تاکہ اس سے جماعت میں بیٹھے لوگوں کے لیے بھی برکت کا باعث ہو۔ رٹی رٹائی دعائیں کلیسیا میں بیداری کا باعث نہیں بنتی، بلکہ اس سے انسان کی اپنی علمیت ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لمبی لمبی دعائیں کرنا اور بہت مشکل ترین الفاظ جماعت میں استعمال کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آپ بڑی عاجزی اور بڑی انکساری سے خداوند کا نام لیں اور اتنا ہی ٹائم دعا میں گزاریں جس سے دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں۔
उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें जो उस वक़्त मौजू हो। हर वक़्त इस तरह के लफ्ज़ एक ही बार एक ही दुआ में दोहराए हुए लफ्ज़ दूसरी दुआ में दोहराने से ग्रेज करें। अगर आप हर दुआ में बार बार वही लफ्ज़ दोहराते हैं तो इसका मतलब है कि आप रटे रटाए अल्फाज का इंतखाब कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। एक ईमानदार मसीही जो निजात का तजर्बा हासिल कर चुका है, उसको खुदावंद अपने अल्फाज अता करता है और वो दूसरों के लिए बोझ रखता है कि वो भी मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि आप अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों कारब में जो लोग अभी तक निजात से गाफिल हैं, जो लोग अभी तक निजात हासिल नहीं कर सके, उससे आप मसीह के बारे में बताएं, मसीह के आने का मकसद बताएं और मसीह हमारे लिए मुआ, हमारे गुनाहों के बारे में बताएं और किस तरह उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अभी फिर आएगा। जब वो आएगा तो हम सब मसीह खुदावंद के साथ बादलों पे उसके साथ होंगे। ये हमारा मकसद है, ये हमारा वीडियो बनाने का मिशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस दुआ की सीरियल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया होगा और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ ओपन थॉलोजिकल सेमिनरी का, जिससे मैंने ये बहुत कुछ सीखा और अब आप बहन भाइयों की खिदमत में ये सारा मवाद पेश किया। उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैंने इस मवाद से फ़ायदा हासिल किया, आप लोग भी करेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।